अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे नन्हे नन्हे साथी। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि वो आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और आप सबको अपने वालिदैन का फर्माबरदार बनाए और आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। जी प्यारे बच्चों, नमाज पढ़ ली, कुरान पाक की तिलावत भी कर ली और स्कूल का काम भी यकीनन आपने मुकम्मल कर लिया होगा। तभी तो कहानी सुनने का मज़ा आएगा। प्यारे बच्चों, आज जो हम आपके लिए कहानी लेके आए हैं, ये है सूरह बकरा की आखिरी कहानी। ये कहानी तो नहीं है, लेकिन आज हम मुकम्मल कर लेंगे सूरह बकरा। और सूरह बकरा की जो आखिरी दो आयत हैं, ये इतनी अहम है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जो रोज़ाना रात में ये आयत पढ़ लेगा उसके लिए यही काफ़ी है। याद है ना, एक आयतल कुर्सी थी जिससे शैतान डर के भाग जाता है और अल्लाह सुब्हाना ताला एक फ़रिश्ता उस पर मुकर्रर कर देता है जो उसकी हिफाजत करता है। और दूसरी चीज़ थी ये आखिरी दो आयत। इन आखिरी दो आयत के बारे में हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें बताई हैं। सुनते हैं कि वो क्या बातें हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरह बकरा की आखिरी आयतें अर्श तले के ख़जाने से मुझे दी गई हैं। मुझसे पहले किसी नबी को ये नहीं दी गई। अल्लाह सुब्हाना ताला अर्श पर है ना, आसमान पर, सातों आसमानों के ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला का अर्श है। उस अर्श के नीचे ख़जाने हैं। उस ख़जाने में से ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। प्यारे नबी कहते हैं कि जब वो मेराज पर गए और सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, एक जगह थी जो बहुत ही ऊंची थी। सिदरतुल मुंतहा वो सातवें आसमान में है और जो चीज़ आसमान की तरफ चढ़ती है वो यहाँ तक पहुँचती है और यहाँ से ही ले जाई जाती है, और जो चीज़ ऊपर से नीचे आती है वो भी यहीं तक पहुँचती है, यानी सिदरतुल मुंतहा तक। और उसको सोने की टिड्डियाँ टिड्डियाँ तो छोटे छोटे सी कीड़े से जो उड़ती हैं उन्होंने ढका हुआ था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वहाँ पर तीन चीज़ें दी गईं। 5 नमाजें, सूरह बकरा की आखिरी दो आयत, और जो एक अल्लाह पर ईमान रखता है, जो तौहीद को मानता है, उनके तमाम गुनाहों की माफ़ी। ये 3 तोहफ़े थे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हाना ताला से मिलने गए थे तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको दिए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, सूरह बकरा की इन आखिरी दो आयत को पढ़ते रहा करो, क्योंकि ये अर्श के नीचे ख़जानों में से दी गई है। और एक दफ़ा क्या हुआ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे और वहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी बैठे थे, जो अल्लाह सुब्हाना ताला के फरिश्ते वही लेकर आते थे ना। अचानक एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आई और आसमान का दरवाज़ा खुला। धमाके की आवाज़ तो सबने सुनी, लेकिन आसमान का दरवाज़ा तो सिर्फ हज़रत जिब्राइल और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नज़र आया होगा। और वो दरवाज़ा खुला जो आज तक नहीं खुला था। उसमें से एक फ़रिश्ता उतरा और उतर कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन सी? उन्होंने कहा, आपको 2 नूर दिए गए हैं, 2 ऐसी रोशनियां दी गई हैं जो पहले किसी नबी को नहीं दी गई। एक सूरतुल फातिहा और एक सूरह बकरा की आखिरी आयत। जो इन्हें पढ़ेगा उन्हें एक एक हर्फ पर उसे नूर दिया जाएगा। यानी कि सूरह बकरा की आखिरी दो आयत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफे के तौर पर दी गई
اور تو وہ تحفہ ہم تک بھی پہنچا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا نہ بھولا کرو۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے پیارے ننھے ننھے ساتھی ہیں، ہو سکتا ہے انہیں یہ یاد بھی ہو، اور جنہیں نہیں یاد وہ رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ والی آیات یاد کر لیں گے۔ اب آتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی طرف۔ قرآن کی تیسری سورت جس کا نام آل عمران ہے، یہ کہانی تھوڑی سی لمبی ہے، تو آدھی آج سنیں گے اور آدھی نیکسٹ انشاءاللہ۔ کہانی کا عنوان ہے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کون تھے بھلا؟ سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ آل عمران میں یہ کہانی بڑی تفصیل اور اچھے طریقے سے بتائی ہے۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے فلسطین میں بنی اسرائیل کے نیک آدمی عمران رہا کرتے تھے۔ ان کی بیوی کا نام حنا تھا۔ حنا بھی بہت نیک عورت تھی۔ ان دونوں کی کوئی اولاد نہ تھی۔ دونوں میاں بیوی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی اچھا سا بچہ دے دیجئے۔ انہیں بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ آخر حنا نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا، آپ مجھے بچہ دیں گے نا تو جو آپ کا گھر ہے بیت المقدس، میں اس کی خدمت کے لیے اسے خاص کر دوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی عطا فرمائی جس کا نام انہوں نے مریم رکھا۔ حنا کا خیال تھا کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اب لڑکی پیدا ہونے پر وہ سوچنے لگیں کہ لڑکی خدا کے گھر کی خدمت کیسے کرے گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بیٹی کو ہی بیت المقدس کی خدمت کے لیے خاص کر دو۔ اس وقت بیت المقدس میں جو بھی کام ہوتے تھے، لوگ نماز پڑھتے تھے، تہوار مناتے تھے، جو بھی مذہبی کام ہوتے تھے، وہ سارا ذمہ تھا حضرت زکریا کا۔ اور حضرت زکریا نبی بھی تھے اور ننھی مریم کے خالو بھی تھے۔ عمران اور حنا نے اپنی پیاری بیٹی مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پیاری سی بیٹی کو اپنے پاس رکھیے اور یہ بیت المقدس میں آپ کے ساتھ کام کروایا کرے گی۔ انہوں نے مریم علیہ السلام کو بہت ہی محبت سے پالا اور ان کی بہترین تربیت کی۔ جب وہ بڑی ہوئیں تو وہ بہت ہی اچھی نیک فرما بنی۔ حضرت مریم بیت المقدس کے قریب ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں رہا کرتی تھیں اور دن رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی تھیں۔ حضرت زکریا کبھی کبھی ان کی خبر لینے کے لیے ان کے کمرے میں تشریف لے جاتے تھے۔ اب حیرانی کی بات سنیے، جب بھی کمرے میں جاتے تو دیکھتے بی بی مریم علیہ السلام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں اور ان کے پاس مزیدار کھانا رکھا ہوا ہے، یہ تازہ تازہ پھل موجود ہے، اور پھل بھی ایسے جو بے موسم ہوں، یعنی کہ سردیوں میں آم اور گرمیوں میں کینو اور مالٹے۔ ایک دن انہوں نے پوچھا، مریم یہ کھانا اور پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں ملتے، یہ گرمیوں میں مالٹے اور سردیوں میں آم نہیں ملتے۔ حضرت مریم نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاں سے بھیج دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں رزق دے دیتے ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ بی بی مریم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ہی پیاری ہیں، تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کھانا بھی بھیجتے ہیں اور ان کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اور جب بی بی مریم کی عمر 14 برس کی ہوئی، ایک دن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھیں، اچانک ان کے سامنے ایک آدمی آ گیا۔ وہ ڈر گئیں، دروازے بھی بند تھے اور وہ اکیلی تھیں،
وہ اچانک سے اس کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا، آپ کون ہیں اور آپ مجھے کوئی نقصان مت پہنچائیے گا۔ انہیں لگا کہ شاید کوئی انہیں مارنے کے لیے آیا ہے یا ان سے چیزیں چھیننے کے لیے آیا ہے۔ اس آدمی نے کہا، آپ ڈریے مت، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا بیٹا دیں گے، اور وہ جو بیٹا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوگا، اور ان کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اب بی بی مریم تو بہت حیران ہوئی کہ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی اور میرا بیٹا ہوگا، تو پھر اس کے تو ابا جان ہی نہیں ہوں گے۔ فرشتے نے کہا، کوئی بات نہیں، جیسا میں کہتا ہوں ایسے ہی ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت آدم کے تو اماں ابا دونوں ہی نہیں تھے، تو آپ کے ہاں جو پیارا سا بیٹا پیدا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے لوگوں کے لیے اپنی نشانی اور رحمت بنائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم جانیں گے اگلی کہانی میں، کہ حضرت مریم کے ہاں پیارے سے بیٹے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے پیدا ہونے کے بعد کیا ہوا۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔